إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه باركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواج أمهات المؤمنين، وعلى صحابة المكرمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله يا عباد الله. میرے بھائی دوستوں، گزشتہ جمعے اس سے پہلے جمعے بھی جنتوں کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا خطبہ میں. اللہ تبارک و تعالی جو اپنے مومنین بندوں کو، صالحین بندوں کو جو نعمتیں جنت میں عطا فرمائیں گے ان کا تذکرہ کئی جمعے سے چل رہا تھا. آج کچھ جہنم کے عذاب کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں، احادیث شریفہ میں جنت کا بھی ذکر فرمایا اور جہنم کا بھی فرمایا. جنت کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اعمال کیا جائے وہاں تک پہنچنے کے، اور جہنم کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، اس سے بچا جائے. تو میرے دوستوں، کافر کو جو عذاب ہوگا جہنم میں، اس کا جسم بڑا کر دیا جائے گا. اس کی ایک داڑھ اتنی بڑی کر دی جائے گی جتنا جبل احد ہے. مدینہ کا جو پہاڑ ہے جبل احد، کہتے ہیں کہ 9 کلومیٹر لمبا ہے. کتنے کلومیٹر ہوا؟ ہاں، اس کا جو چوڑائی وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اتنا بڑا ہے بہت پہاڑ، اس کی مثال دی جاتی ہے. تو ایک داڑھ کافر کی اتنی بڑی کر دی جائے گی، اور اس کے جسم یعنی بڑے کر دی جائیں گے تاکہ اس کو زیادہ عذاب ہو. اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ جتنا کہ ایک سواری پر روانہ ہو جائے، اور تین رات تیز رفتاری کے ساتھ اپنی سواری پہ چلتا ہے. دونوں کندھوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ کیا جائے گا، یعنی اتنا بڑا جسم کر دیا جائے گا جی. اور اس کی کھال بہت موٹی کر دی جائے گی. کھال جو ہے اتنی موٹی کر دی جائے گی کہ اس نے 40 ذراع 42 ہاتھ، ان انگلیوں سے لے کر اور کونوں تک، اس کو ذراع کہتے ہیں عربی. 42 ہاتھ اس کی کھال موٹی کر دی جائے تاکہ عذاب چکتا رہے. قرآن پاک میں فرمایا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جب بھی ان کی جلدیں، ان کی کھالیں پک جائیں گی، یعنی جل جائیں گی، تو ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے تاکہ عذاب چکتے رہیں. یعنی کھالیں بہت موٹی کری جائیں گی. جب بھی یہ کھالیں پک جائیں گی، جلیں گی، تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے کھانوں کو دوسری کھانا دے دیں گے تاکہ جہنم کی میں عذاب ان کو ہوتا رہے. اصل جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ کھال میں ہوتی ہے.
کھال ایسی چیز ہے یہ حساس، اس کو تکلیف زیادہ ہو تو اس کی کھالوں جو ہے بدلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ. جب جلے گی اور دوسری کھال بدل دی جائے گی، اور ایک ایک کھال جو ہے نا وہ 42 ہاتھ چوڑی ہوگی. اور یہ کھالیں جو ہے قیامت کے دن گواہی نہیں، یہ اعضاء انسان کی گواہی دیں گے انسان کے اعمال پر. اس کا ذکر قرآن پاک میں، یعنی کہ بھاگ نہیں سکتا کوئی انسان، بھاگ نہیں سکتا. اول تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کون کیا کر رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے. دوسرا کرامن کاتبین، یا ہر انسان کے کندھوں پر فرشتے مقرر ہیں. دائیں طرف جو ہے یہ اچھے اعمال جو ہوتے ہیں نا، نیک اعمال وہ لکھتا ہے. بائیں طرف جو ہے وہ اعمال لکھتا ہے جو اچھے نہیں ہے، یہ گناہ والے اعمال ہے وہ لکھتا ہے. پھر یہ قیامت کے دن اس کے سارے یہ اعمال کو پیش کر دیا جائے. کتاب یلقاہ منشورا، یہ تیرے اعمال ابھی دیکھ لے کیونکہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ولا یظلم ربک احدا، تو یہ پھر یہ کہ زمین بھی گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. زمین پہ کیا کیا گیا یہ بتائیے. اسی طرح اعضاء بتائیں گے انسان کے، اعضاء جو ہیں اور کھانے بھی بولیں گی. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، یہ لوگ کہیں گے اپنے کھالوں سے کہ ہمارے اوپر ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے. تو میری جسم، وہ کہے گا کہ تو میری جسم کی کھال ہے، میرے خلاف گواہی دے رہی ہے. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، کہ ہمارے خلاف گواہی دے رہا. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، دکھالے کیا جواب دیں گے کہ اللہ نے ہمیں گویائی عطا فرمائی، ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. اللہ نے جن لوگوں ساری مخلوقات اس میں بولنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، ہمیں بھی عطا فرمائی. ان کی ٹانگیں بھی گواہی دیں گی، اور ان کی زبانیں بھی بولیں گی. زبان تو بولتی ہے لیکن وہ اس کے خلاف بولیں گی. یوم تشہد علیہم السنتہم، وہ دن ہے یہ قیامت کا جس دن ان پر گواہی نہیں ان کی زبانیں. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، بولیں گے. وارجلہم، اور ان کی ٹانگیں بھی بولیں گی. بما كانوا يعملون، اس بات کی گواہی دیں گے جو لوگ عمل کرتے تھے دنیا میں. جو عمل ہاتھ نے کیا، گناہ کیا، یہ ہاتھ بولے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا. ٹانگ یہ چل کے گناہ کی طرف کیا، یہ ٹانگ گواہی دے گی، بولے گی یہ کہو چل کر کیا. کھالیں بولیں گی، زبان تو بولتی ہے، وہ عمل بھی بولے گی. کیا مانگے گا انسان. اور یہ جو کچھ لکھا گیا یہ سب پیش کر دیا جائے گا. پھر وہ وزن ہوگا، اعمال تولنے کا ترازو ہے وہاں، بہت بڑا ترازو، بہت بڑا ترازو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم ترازوں کو رکھیں گے قیامت کے دن، کیونکہ انصاف کے ترازو ہے، کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر خردل کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا اس کو ہم لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں.
میرے دوستوں یہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس میں ترازوں میں تولا جائے گا، بعض روایت سے یہ مستفاد ہوتا ہے، تو اعمال کے ساتھ انسان تولا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جسم کے اعتبار سے تو مختصر تھے، لیکن ایک پہاڑ تھے وہ علم کا اور عمل کا، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ ان کی پنڈلی کسی نے دیکھی، پتلی سی تھی، تو کسی کو ہنسی آ گئی۔ اس پر عامر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پنڈلی جو ہے قیامت کے دن ترازوں میں بہت پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مالک اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو بھی توڑا جائے گا اس کا اعمال کیسا ہے۔ میرے دوستوں آپ حضرات سے میں کیا عرض کروں، بس ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہنم سے بچنے کے اعمال کریں، جنت میں داخلے کے اعمال کریں۔ صرف یہ اعمال توڑے جائیں گے جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو یہ جس کے نام اعمال جو ہے نا اس کے دانے ہاتھ میں ملے گا کامیاب، اور یہ خوشی خوشی بھاگتا پھرے گا، دکھا دے فیقول هاؤم اقرءوا کتابیہ، آؤ دیکھ لو اے میرا جو ہے اعمال نامہ ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ اور جو جس کے برائیاں زیادہ ہوں گی تو اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور پیچھے کے کر کے دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کا ذکر سورۃ الانشقاق میں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ تو جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا، وہ خوشی 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 خوشی، اور جس کا نام بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، وہ پکارے گا ہلاکت کو، ہلاکت چاہے گا، ہلاکت کا خمول بھی آئے گی، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں جلے گا۔ میرے دوستوں قرآن پاک کھول کھول کے بتا دیا، حدیث شریف میں بھی کھول کھول کے بتا دیا، سارے اعمال کا معاملہ کیا حساب کتاب سب بتا دیا گیا۔ اللہ اکبر، تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنا مومن کا کام ہے، آخرت سے غافل نہ ہے، وہاں جانا ہے، سب اچھے اعمال کر لیں، ہم سب توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اور توبہ تو کرتے رہنا چاہیے، روزانہ 100 مرتبہ استغفار اور توبہ کم از کم استغفر اللہ و اتوب الیہ ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ ہم نے زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، اگر زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے تو تبدیلی لے کر آئیں، نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے توبہ کریں، نمازیں پڑھنی شروع کریں۔ سب سے بڑا گناہ ہے نماز قضا کرنا۔ ہاں، مومن کا کام نہیں ہے کہ نماز قضا کرے، بہت خطرناک ہے نماز نہیں چھوڑنا۔ کتنے لوگ صرف جمعہ پڑھتے ہیں، باقی پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے۔ بعد ایسے لوگ ہیں کوئی نماز پڑھی کوئی نہیں پڑھی، کوئی پڑھی کوئی نہیں پڑھی، اپنی مرضی چلا رہی، کوئی فکر نہیں آخرت کا۔ ہاں، آخرت میں کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، قبر میں جانا ہے، وہاں بھی تو عذاب ہے اگر نماز نہیں چھوڑی تو۔ میرے دوستو آخرت کی فکر کرنے لازمی ہے۔ بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.